مظہر عباس صاحب، کیونکہ امریکہ کو لے کر طالبان نہ صرف بلکہ افغانستان کی جو عوام ہے ان میں بھی ایک بڑا غم و غصہ پایا جاتا ہے. ظاہری بات ہے اس کی ایک تاریخ ہے. سر اس نقطے کے اوپر بھی اپنی رائے دیجیے گا، اور پھر آبویسلی یہ جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آج ہمارے سامنے آئی ہے اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا اس کو مثبت پیش رفت سمجھا جائے؟ لیکن پہلی چیز تو یہ ہے کہ امریکہ کو بالکل نہیں آنا چاہیے. امریکہ کے آنے سے بالکل جو ہے وہ پولیٹیکل سچویشن، گلوبل سچویشن بالکل اس کا کانٹیکس ہی بدل جاتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ پاکستان کی جو مختلف سیاسی و مذہبی جماعتیں ہیں وہ انوالوڈ ہو جاتی ہیں، اور وہ ظاہر ہے ہم نہیں چاہیں گے اور نہ چاہنا چاہیے ہمیں اس میں، کیونکہ پھر اس کو افغان طالبان اور وہ دوسرے فورن انٹرفیرنس کے طور پہ جو ہے وہ ہینڈل کرتے ہیں، ڈیل کرتے ہیں، اور پھر وہی اس طرح کی سچویشن. تو جتنا امریکنز اس سوری سچویشن سے دور رہیں اتنا بہتر ہے. جو یہ جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے وہ اس لحاظ سے پازیٹیو ہے کہ ایٹ لیسٹ یہ اسٹیٹمنٹ نہیں آیا کہ مذاکرات ناکام ہو گئے. یہ جو ہم نے ماضی میں دیکھا تھا کچھ، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی پیش رفت ہوئی ہے. یہ کسی بھی ملک کا اس چیز کا اعتراف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، چاہے ہو ہی رہی ہو، لیکن اس کا برملا اعتراف کرنا جو ہے یہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ایسا اسٹیٹمنٹ آئے گا کہ جس میں یہ کہا جائے گا کہ ہاں ہماری سرزمین جو ہے وہ اس طرح کی استعمال ہو رہی ہے. ہاں اس میں جو پازیٹیوٹی نظر آتی ہے اور اگر یہ بات آگے بڑھتی ہے کہ اگر کوئی جوائنٹ میکینزم بن جاتا ہے اس طرح کا، وہ بھی ایک انڈائریکٹلی یہ انڈورسمنٹ ہوگی کہ ہاں جو ہے وہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ان سے انفلوئنس لیتی ہے. حالانکہ ہمارا تو نیریٹو یہ ہے کہ ٹی ٹی پی بنائی ہی افغان طالبان نے ہے، اور اسی کی انڈورسمنٹ موجود ہوتی ہے، کیونکہ وہاں کا جو ایک جو فتویٰ آتا ہے وہ ٹی ٹی پی اسی طرح منوان اس چیز کو قبول کرتی ہے. لیکن ظاہر ہے افغان طالبان کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں ایک تو چیز یہ ہے کہ سیکنڈ راؤنڈ ہوگا. اس وقت تک عین ممکن ہے کہ جو بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے یا کچھ ایسے چیزیں چل رہی ہیں، بہت سی چیزیں منظر عام پر آئیں گی بھی نہیں اگر کچھ ایگریمنٹ ہوتا ہے. پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اتنے عرصے میں جس میں مذاکرات ہو رہے ہیں، چیزیں ہو رہی ہیں، کیا دہشت گردی کے واقعات میں کمی آتی ہے یا اضافہ ہوتا ہے؟ کیا جو ہے پاکستان کے اندر جس طرح ہمارے اٹیکس وغیرہ ہو رہے ہیں، ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں، وہ ہوتی ہیں یا رک جاتی ہیں؟ بالکل اسی طرح کہ پاکستان کو اگر ایسے کوئی ٹھوس شواہد ملتے ہیں، پاکستان ایئر اسٹرائک کرے گا نہیں کرے گا اس چیز میں. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ چیزیں اس لحاظ سے تو آگے بڑھی ہیں کہ کچھ چیزوں پہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اتفاق ہو جائے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بارڈر کس وقت کھلے گا، اور ظاہر ہے بارڈر اسی صورت میں کھلے گا جب کوئی میکینزم بن جائے گا. اب میکینزم جو ہے اگر مشترکہ میکینزم بنتا ہے تو اس میں میرا خیال ہے زیادہ جو ہے وہ چیزیں رک سکتی ہیں. لیکن یہ کہ جو منسٹر جس طرح بھی بے نظیر کہہ رہی تھیں، افغان منسٹرز کے بھی بیانات دیکھ لیں اور پاکستان کے منسٹرز کے بھی بیانات دیکھ لیں. ان بیانات کو دیکھ کے لگتا ہی نہیں کہ مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں. ان بیانات کو تو دیکھ کے لگتا ہے کہ بات وہیں کی وہیں رکی ہوئی ہے. یہاں خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ اپنے تیر چلا رہے ہوتے ہیں، یا کبھی رانا ثناء اللہ چلا رہے ہوتے ہیں، یا طلال چودھری چلا رہے ہوتے ہیں، اور ادھر سے جو افغان وزیر داخلہ ہیں اور دوسرے ہیں وہ لوگ بیان دے رہے ہوتے ہیں. تو پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ جب نیگوسیشنز ہو رہی ہوں اس طرح کی، تو سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ منسٹریل لیول پہ کم سے کم اسٹیٹمنٹس نہ ہوں. ایک جوائنٹ کمیونیکے ہو، مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں، ڈیڈ لاک ہے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن یہاں یہ لگ رہا ہے کہ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، بیان بازی بھی ہو رہی ہے، اور واقعات بھی ہو رہے ہیں. تو اگر یہ تینوں چیزیں کنٹینیو رہتی ہیں، یہ باتیں کنٹینیو رہتی ہیں، تو میرا خیال ہے ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچیں گے. سر یہ جو سیاسی صورتحال کی طرف یعنی بیان بازی کی طرف آپ بات کریں، اسپیسیفکلی خواجہ آصف صاحب کی لے لیں یا پھر ان کے ترجمانوں کی لے لیں، یہ بڑے ایکسیلنٹ پوائنٹ ہے. میں اس کی جواز بھی جاننا چاہتی ہوں یہ کیوں ہو رہا ہے، کیا کوئی اسٹریٹجی ہے، کیا ہے؟ بٹ بھٹی صاحب کا پہلے کامنٹ شامل کرتے ہیں. بھٹی صاحب، یہ جو آج آئی ہے جوائنٹ پریس بریفنگ، اس میں آپ کیا بریفنگ نہیں بلکہ اعلامیہ آیا ہے، اس کو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ
اس ایک مثبت قدم ہے. پھر جو افغانستان کی طرف سے ان کا ایک پریس ریلیز سامنے آئی ہے اس میں بار بار اس چیز کے اوپر زور دیا گیا ہے کہ وہ سفارتی حل، ڈپلومیسی، خطے میں امن کی طرف ایک قدم کو ہمیشہ مقدم سمجھتے ہیں. کیا یہ بھی اشارہ ہے کہ آنے والے دنوں میں دونوں جو فریقین ہیں اور خاص کر افغانستان کمپلائی کرے گا؟ میڈم شیخ، دو باتیں جن کا جواب دینا بڑا ضروری ہے اور بتانا بڑا ضروری ہے جو میرا خیال ہے سوال پہ آنے سے پہلے. پہلی بات کہ آخر کار بابا جی ٹرمپ صاحب نے ہی درمیان میں آنا ہے اور تبھی یہ معاملہ حل کی طرف جانا ہے، اور بابا جی ٹرمپ صاحب کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا اور ان کو آنا چاہیے. اور دوسری بات، ہمیں بارڈر نہیں کھولنے چاہیے، بالکل بھی نہیں کھولنے چاہیے بارڈر. تیسری بات میڈم شیخ کہ یہ کوئی پیش رفت نہیں ہے، کوئی مثبت پیش رفت بھی نہیں ہے اور کوئی پیش رفت بھی نہیں ہے اور کوئی خوشائند پیش رفت بھی نہیں ہے، بلکہ اس کو آپ کہہ لیں کہ یہ ایک ٹائم گزارو کام ہوا ہے. مذاکرات ناکام ہو چکے تھے، مذاکرات ختم ہو چکے تھے اور ہمارا وفد ایئرپورٹ پر پہنچ چکا تھا اور تلخ باتیں ہو چکی تھیں اور کابل سے بھی دھمکیاں مل رہی تھیں. ہم نے بھی کہہ دیا تھا کہ ہم طالبان حکومت کو غاروں میں واپس دھکیل دیں گے، ان کو پتہ نہیں، سمجھ نہیں ہے ان کو، پتہ نہیں کوئی نہیں. اور آج بھی اس وقت بھی کابل اور اسلام آباد میں ان مذاکرات سے کوئی پیش رفت نہیں لگا کے بیٹھا ہوا کہ یہ کوئی بڑی مثبت پیش رفت ہے یا بڑا تیر مارا گیا ہے. لیکن واپسی کیسے ہوئی اس کے لیے ترکیہ، قطر اور سعودی عرب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جو اتنی کوششیں کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے ہم ناکامی سے مذاکرات جاری رکھنے کی طرف آئے. اور ورنہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ ہم باقاعدہ جنگ میں ہوتے. اور میں گڈ فیتھ میں یہ کہہ دیتا ہوں میڈم شیخ، مجھے تو ان مذاکرات سے کبھی بھی کوئی امید نہیں رہی کہ دونوں ملک جنگ بندی کی توسیع پر راضی ہوئے. اللہ کرے جنگ بندی رہے، جنگ بندی کا مشترکہ لائے عمل تیار کیا جائے گا. اللہ کرے ایسا نظام بن جائے کہ افغانستان کی طرف سے کوئی جارحیت نہ ہو. 6 نومبر کو دوبارہ مذاکراتی بیٹھک ہوگی، اللہ کرے کہ 6 نومبر تک چیزیں بہتر رہیں اور 6 نومبر کو بات آگے بڑھے. لیکن سوال بہت ہے میڈم شیخ، اور بہت سارے سوالات پہلے بھی اٹھائے ہیں، بہت سارے سوالات آپ بھی ہیں. آدھی طالبان حکومت پاکستان کے حق میں ہے، آدھی بھارت نواز ہے، اور طالبان کے درمیان آپس میں بھی لڑائی ہے، قندھار اور کابل کے درمیان. تو اس کا حتمی نتیجہ کیا نکلے گا، یہ بڑا سوال ہے. اور پھر ہے کہ جیسا کہ دنیا کہہ رہی ہے کہ کوئی 25 تنظیموں کا کہہ رہی ہے، کوئی 22 کا کہہ رہی ہے، کوئی 20 کا کہہ رہی ہے، مطلب 27,000 جو کل تک کے جہادی تھے اور آج جو دہشت گرد ہیں وہ افغانستان میں ہیں. داعش، القاعدہ، TTP اور پتہ نہیں کون کون، اور اب تو بھارت کے لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں. تو یہ تو طالبان حکومت کی طاقت ہے، ان کے اتحادی ہیں، ان کے چہیتے ہیں، ان کے لاڈلے ہیں، ان کے نظریاتی ساتھی ہیں. ان میں سے اگر کوئی پاکستان پر حملہ آور ہوگا تو طالبان حکومت انہیں روک پائے گی، پہلا سوال. یعنی جہاں ہر گورنر اپنا ایک لے کے بیٹھا ہوا ہے، ہمیں تو کابل کو دیکھ رہے ہیں جہاں طالبان حکومت اقتدار میں ہے. تو کیا طالبان حکومت کا پورے افغانستان پر کنٹرول ہے؟ نہیں ہے. اور اگر طالبان حکومت انہیں روکنا چاہے تو روک پائے گی یا کیوں روکے گی، یہ بھی بڑا سوال ہے. پھر 6 نومبر کو مثال کے طور پہ اگر آپ کو تحریری ضمانت مل جاتی ہے تو کیا اس تحریری ضمانت پر ان 22,000 لوگوں کا اور 22 یا 25 تنظیموں کے بھی دستخط ہوں گے اور یہ بھی راضی ہوں گے؟ یہ بھی بڑا سوال ہے. پھر میڈم شیخ بھارت کا کردار، بھارت کی سازشیں، بھارت کا پیسہ، بھارت کا کابل میں دوبارہ آنا، بھارت کا پورے افغانستان میں اس وقت موجود ہونا، کیا وہ بھی کہے گا کہ الحمدللہ پاکستان اور افغانستان کا معاہدہ ہو گیا، اب ہم چپ کر کے بیٹھتے ہیں، بہت اچھا ہو گیا، دو ملکوں کے درمیان ایسا ہو گیا ہے؟ نہیں ہوگا. پھر جنہیں ہم دہشت گرد سمجھتے ہیں انہیں طالبان دہشت گرد نہیں سمجھتے. جسے ہم دہشت گردی سمجھتے ہیں اسے طالبان دہشت گردی نہیں سمجھتی. جسے ہم سرحد مانتے ہیں اسے طالبان سرحد نہیں مانتے. ہم کہہ رہے ہیں آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے، وہ یہ مانتے ہی نہیں ہیں. ہم کہہ رہے ہیں یہ ہمارا بیرونی معاملہ ہے جو ہم پر حملہ آور ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ آپ کا اندرونی معاملہ ہے. تو میڈم شیخ یہ سوالات ہیں، کچھ بھی نہیں ہونا، یہ سارا ایک ٹوپی ڈرامہ ہے. طاقت امن کی ضمانت ہے اور آخر کار ہمیں اس طرف جانا پڑے گا، اور وہی حل ہے یا پھر بابا جی ٹرمپ صاحب کا ایک حل موجود ہے، اور بابا جی ٹرمپ صاحب اس میں کافی تجربہ رکھتے ہیں.